میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا اور تیری فقیری کو دور لے جاؤں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا اور تیری فقیری کو تجھ سے کبھی دور نہیں لے جاؤں گا، پھر تو ہمیشہ ہی غریب رہے گا۔ اللہ کا بہت احسان ہے جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے نالج کی ویڈیوز پہ کلک کیا اور ہم نے نالج یا جنت کے باغات میں سے کچھ لینا شروع کر دیا الحمدللہ۔ واللہ میرے بھائی اور بہنوں، لائف ہے یہی کہ انسان پڑھتا رہے اور پڑھاتا رہے اور اس کو عمل میں کنورٹ کرے اور عبادات میں کنورٹ کر لے۔ یہ جنت کے باغات ہیں واللہ اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ اس ہی حق پہ قائم رکھے اور موت بھی جس دن دے ہمیں تو ہم اس دن بھی پڑھتے اور پڑھاتے اور عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں۔ آج کا ٹاپک بہت زیادہ اسینشیل ہے، بہت امپورٹنٹ ہے پرسنلی میرے لیے اور آپ سب کے لیے بھی۔ وہ یہ ہے کہ ہماری مارننگز کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، اینڈ ہاؤ ٹو ون یور مارننگز ان آرڈر ٹو ون یور ڈے۔ اور میں اور آپ سوال کریں اپنے آپ سے کہ واٹ ڈیڈ آئی ڈو ٹوڈے، آج کے دن جو گزرنے والا ہے یا گزرے گا، کیا کیے میں نے ٹو گیٹ کلوزر ٹو جنہ اینڈ فردر فرام ہیل فائر اینڈ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ وہ کون سا ایکشن ہے جو میں نے آج کیا ہے؟ یہ کبھی ہمیں تھاٹ اتنا کنسرن کرتی ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من جعل الہموم ہما واحدا، جس کے ہم ایک غم ہوا، جس کے وریز ایک وری ہوئی، یعنی ہم المعاد آخرت کا غم، کفاہ اللہ سائر ہمومی، اللہ تعالیٰ سارے اس کے ہم اور غم کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ ول ٹیک کیئر آف دیم۔ ومن تشعبت به الہموم فی الاحوال دنیا، اور جو دنیا کے ہی وریز میں ہر ٹائم پڑا رہے گا اور آخرت اس کا غم ہی نہیں ہوگا، یعنی اس کی وری نہیں ہوگی، لم یبال اللہ فی ای اودیتی ہلک، پھر اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ جس وادی میں جا کے مر جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ڈزنٹ کیئر ان وچ ویلی ہی پیرشز، یعنی سبحان اللہ، اس کے بڑے مطلب ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ کون سے غم میں جا کے مر جائے یا کون سا غم اس کو لے ڈوبے، یا وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، پھر اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بیکاز ہی واز اے پرسن عبد الدینار و درہم و دنیا، وہ ہی واز اے سلیو آف دنیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کے نبی کا دین، آخرت اس کا کبھی وری نہیں تھی۔ اینڈ سبحان اللہ، یہ میں مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ مارننگز میں کتنا ضروری ہے ٹو اسٹارٹ یور ڈے ود اے ہم آف آخرہ، ود اے وری آف آخرہ، اینڈ دس شوڈ بی دا فرسٹ تھنگ وین وی شوڈ ویک اپ ان دا مارننگ۔ ڈو آئی فری مائی سیلف فار دا ورشپ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ کیا میرے پاس عبادت کا ٹائم ہوتا ہے یا میں ہمیشہ رش اینڈ ہری میں عبادت کر رہا ہوتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان اللہ تعالی یقول، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، آدم کی اولاد، تفرق لعبادتی، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لیں، تو میں کیا کروں گا؟ یعنی جس رب نے تجھے 24 گھنٹے دیے ہیں نا، اس کے لیے 24 منٹ تو نکال لیا کر، نمازیں قضا نہ کیا کر، حلال کما، آنکھوں کا زنا نہ کر، اور جو میرے بڑے لمیٹڈ سے احکامات ہیں ان کو پورا کر۔ کون سا روزانہ حج ہے، کون سا روزانہ رمضان ہے، کون سا روزانہ زکوٰۃ دینی ہے، کون سا روزانہ صدقہ دینا ہے، بیسک ایکشنز پہ تو عمل کر، اور اللہ کے لیے ٹائم تو نکال، اور اپنا فوکس آخرت تو بنا میں کیا کروں گا؟ املا صدرک غنن واسد فقرک، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا اور تیری فقیری کو دور لے جاؤں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا اور تیری فقیری کو تجھ سے کبھی دور نہیں لے جاؤں گا، پھر تو ہمیشہ ہی غریب رہے گا۔ اللہ اکبر، امیزنگ حدیث۔ یعنی دل کو غنا سے بھرنا پتہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا اپنے صحابہ سے کہ اے میرے صحابہ، رچ انسان کون ہے، مالدار کون ہے؟ تو آپ نے کہا، صحابہ نے کہا جس کے پاس درہم اور دینار ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، الغنا غنى النفس، دل کا غنی ہونا۔ اور ایک اور جگہ فرمایا لیس الغنى عن کثرة العرض ولكن الغنى غنى القلب، زیادہ رچنس یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس بینک بیلنس بہت زیادہ ہو یا کروڑوں روپے پڑے ہوں، اصل رچنس، اصل تونگری اور بادشاہی کیا ہے
کہ انسان کا دل مطمئن ہو اور غنی مطلب بے پرواہ ہو، اس کو پریشانی ہے نہ انزائٹی سے نہ گزارا ہو. حسن بصری کہتے ہیں یا شباب یا معاشر شباب، اے ینگ لوگوں کا گروہ، میری آڈینس میں اکثر یوتھ اور وہ سن رہی ہے، اعملوا للآخرہ، آخرت کے لیے ایفرٹ کرو اور کام کرو. کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے آخرت کے لیے کام کیا، اللہ نے ان کو دنیا بھی دی آخرت بھی دی، اور میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے جنہوں نے دنیا کے لیے کام کیا، ان کو دنیا تو ملی یا نہیں ملی، آخرت کبھی نہیں ملی پھر ان کو. دوسری چیز سبحان اللہ، اب میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ عبدالرزاق بن بدر حافظہ اللہ ابھی بھی زندہ ہیں الحمدللہ، مسجد نبی میں پڑھاتے ہیں، آپ ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ، بہت نیک انسان ہیں انشاءاللہ، اللہ جانتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اسلاف کہا کرتے تھے کہ جو شخص صبح کرتا ہے، وضو کیا، تہجد پڑھتا ہے، سنتیں ادا کرتا ہے، فجر کے فرض پڑھتا ہے، اور اس کے بعد کے اذکار پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو آپ نے صرف یہ گھنٹہ اپنے کانکر کر لیا نا اپنے دن کا، یو ہیو کانکرڈ یور انٹائر ڈے. اگر آپ نے پہلا آور the 60 or the 90 minutes of your day اگر آپ نے کانکر کر لیے، you have won your entire day. and you they should say سلف the day is like a camel. آپ کیمل کے جیسے اس کے اندر وہ رکابیں ڈال کے نا، یا ان کے اندر ہک ڈال کے اس کے ناک سے پکڑ کے، جیسے انسان کو، یا اس کے منہ کے اندر جو وہ ڈیوائس ہوتی ہے جس سے آپ پکڑے کھینچتے ہو، if you control the first part of camel یعنی which is the face، پورا کیمل آپ کے پیچھے چلتا رہے گا. So day is like camel. If you control the first part of the day, subhanallah, you control the whole day with khair and barakah and full of blessings. So you should start before Fajr time enters. You should start your day before the azan of Fajr, جب فجر کا ٹائم داخل. اور یہ میں بتا رہا ہوں بگنرز لیول. جو بندہ ٹرو اور جینوئن ہے اپنے لائف کو جیتنے میں یا آخرت کو اچیو کرنے میں اور آخرت کے بارے میں کنسرنڈ ہے، وہ ایٹ لیسٹ 30 منٹس پہلے فجر سے کی اذان سے پہلے اٹھ جائے. یہ بگنرز لیول ہے. شاید ہم ویٹرن لیول کی بات کرنے کا ٹائم ملا تو ہمیں بائی دا اینڈ آف دس لیکچر. اور وہ کیا کرے، فجر کی اذان یا فجر کا ٹائم داخل ہونے سے پہلے 30 منٹس پہلے اٹھ جائے اور کیا کہے، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وَأَذْنَ لِي بِذِكْرِهِ. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہیلتھ مجھے عطا کر دی اور میری روح کو میرے سول میں واپس میری باڈی میں لوٹا دیا، اور مجھے یہ توفیق دی، مجھے الاؤ کیا کہ میں تیرا ذکر کیا کروں. اینڈ ہاؤ امیزنگ از دا دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بھی اٹھتے تھے تو وہ یہ دعا پڑھتے تھے. بیکاز واللہ العظیم میرے بھائیوں اور بہنوں، there are people who wake up, their eyesight is no more. Their hearing, they've lost it. Their legs, some people are paralyzed. They wake up in the state of paralysis. اور کچھ لوگ اٹھتے ہیں کہ زلزلے سے کہ چھت ان کے اوپر گرتی آ کے. اور بھی ریسنٹلی جو زلزلہ آیا اس میں افغانستان میں بھی زلزلہ آیا، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو ملبے کے نیچے دب کے مر گئے سبحان اللہ. اور کچھ لوگ تو زلزلے سے یعنی ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ہم آج رات چلے جائیں گے. اور جو فلیش فلڈز آئے ہیں سب کانٹیننٹ میں، لوگ رات سو رہے تھے اور انہیں گھر میں پانی انٹر ہو گیا اور پوری کی پوری فیملیز کو بہا کے لے گیا. سو تھینک اللہ سبحانہ وتعالیٰ فار دا بلیسنگز. وائی؟ بیکاز وی وانٹ بلیسنگز ٹو بی پرزروڈ. ہم چاہتے ہیں بلیسنگز رہیں. اینڈ تھینکنگ اللہ پرزرو بلیسنگز. اللہ کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں پرزرو ہوتی ہیں. Successful people, smart Muslims, they know that the biggest guarantor of blessings is gratitude. جو چیز نعمتوں کو دوام بخشتی ہے اور longevity بخشتی ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، وہ اللہ کا شکر ہے. سو باتیں کرنا بہت آسان ہے، عمل کرنا جنت کے لیے عمل چاہیے، اور عمل کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال کریں. اللہم اجعل توفیق رفیقنا واجعل الصراط المستقیم طریقنا. یا اللہ توفیق ہمارا ساتھی بنا دے اور صراط مستقیم پہ ہمیں چلائے رکھ. اور جو میں نے دعا آج بیچ میں مینشن کی تھی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. یا اللہ دنیا کی زندگی ہمارا سب سے بڑا ہم اور غم نہ بنا دینا، اور نہ ہی
علم حاصل کرنے کا مقصد اور مبلغ دنیا کی زندگی ہو، بلکہ آخرت ہو اور تیری رضا ہو اور تیرا چہرے کا دیدار ہو، اور ہم پہ ایسے لوگ مسلط نہ کرنا جو ہم پہ رحم نہ کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔